الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدعاء هو العبادة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. ضرور شریف پڑھو. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل احترام حضرات، سامعین کرام، بزرگوں، عزیزوں، دینی بھائیوں، ہمارا عنوان چل رہا ہے دعا کی اہمیت اور اس کی فضیلت. کل کے بیان میں ہمارے اجتماع میں اللہ والوں نے بطور خاص یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس امت کے لیے دو بہت بڑے کام ہیں، اعمال ہے، ایک دعوت دینا اور ایک دعا کرنا. اور اللہ نے ہر نبی کو یہ دو چیزیں عطا فرمائی تھی. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت برکاتہم محمد فیوزوم نے علماء کی مجلس میں فرمایا کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا تھا، پھر بھی دعا کر کے اللہ سے مانگ کر کے امت کو تعلیم دی، امت کو سکھایا. پھر آپ نے ایک دعا علماء کے مجمع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ کر سنائی کہ اللہ سے یہ دعا مانگو، اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ، اے اللہ میں صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں. بہرحال ہمارا عنوان جو چل رہا تھا اس میں ہماری بات یہ چل رہی تھی دعا مانگنے کے آداب ہیں. جو بندہ جتنی آداب کی رعایت کرے گا اللہ کے یہاں اس کی وہ دعا اتنی ہی مقبول ہوگی. 10 آداب میں نے ذکر کیے تھے، آج 11واں آداب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اللہ کے یہاں دل کی حاضری کے ساتھ دعا کی جائے. جسم بھی حاضر ہو، دماغ بھی حاضر ہو اور دل بھی حاضر ہو. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبِ غَافِلٍ لَاهٍ. غفلت والا دل اور لاپرواہی والی حالت اللہ کو پسند نہیں ہے. کیا خیال ہے آپ کے یہاں ہمارے یہاں اگر کوئی ملازم ملازمت کرتا ہو، دل حاضر نہ ہو، لاپرواہی برتتا ہو، ہم کیا کہتے ہیں؟ یار تیرا دل یہاں نہیں ہے، کام کے اندر تیرا دماغ حاضر نہیں ہے، لاپرواہی سے کرتا ہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے. ہم تو اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک اور خالق ہے. ہر آن ہر لمحہ مجھے اور آپ کو اور ساری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے. قدم قدم پر ہر سانس میں ہم اس کے محتاج ہیں. لاپرواہی سے ہم مانگے، غفلت والے دل سے مانگے تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرمایا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آج دعائیں ہو بھی رہی ہے، اولاً تو دعاؤں میں سستی ہے. جب دعاؤں کی فضیلت ہم سنتے ہیں تو کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے یہاں ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، لیکن وہ غفلت والے ہوتے ہیں، دل کی حضوری والے نہیں ہوتے ہیں. تو ایک ادب یہ ہے کہ دل کی حاضری کے ساتھ اللہ کی یہاں دعا مانگی جاوے. 12واں ادب یہ ہے یقین کامل کے ساتھ یہ دعا اللہ ضرور قبول کرے گا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ادعو اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے مانگو کس حال میں؟ وَأَنْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، تمہیں اللہ کے یہاں دعا کے قبول ہونے کا یقین ہو، اس حال میں مانگو. بہت سارے دعا کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یار ہماری دعا کہاں قبول ہوتی ہے؟
جیسی نیت ویسا اللہ کا فیصلہ. انا ظنی عبدی بھی. نیت میں ہی اگر خطرہ ہے تو پھر جولی میں کیا آئے گا؟ پتھر ہی آئیں گے. یقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ مانگا کرے کہ ضرور اللہ سنے گا. وہ تو سننے کا، اس نے تو اس بات کا اعلان کر دیا ہے، ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم. اس لیے علماء نے لکھا ہے 4 عمل کو کبھی نہ چھوڑا جاوے. 4 عمل کو، ذکر کو کبھی نہ چھوڑے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کرتا رہوں گا. اللہ فرماتے ہیں تمہارا ذکر کروں گا. اور کہاں کروں گا؟ انسانوں سے بہتر مجلس جو فرشتوں کی ہے وہاں تمہارا ذکر ہوگا. تو ایک ذکر کو نہ چھوڑا جاوے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں اللہ کا ذکر. پتہ نہیں کون سے ذکر کے بعد میری اور آپ کی روح نکل جاوے. اللہ کی یاد کے ساتھ ہم دنیا سے رخصت ہوں. بہت ساروں کو دیکھا گیا، کبھی کوئی ٹھوکر لگتی ہے. ایک زمانہ تھا ماں اور باپ کو فوراً کہتے ماں، ایسے کہتے تھے، یاد کرتے تھے. اب ذکر کی عادت پڑے گی، جہاں کچھ ہوا فوراً لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر نکلے گا ہمارا. بہت سارے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حادثے ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، اس میں اگر عادت ہوتی ہے کچھ بھی ہوا فوراً اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. اور اللہ نہ کرے وہ ہماری زندگی کا آخری لمحہ ہوا اور اس حال میں ہم اگر چلے بھی گئے مان لو تو پھر اللہ کی یاد کے ساتھ جائیں گے. بہرحال تو ایک تو اللہ کا ذکر نہ چھوڑا جاوے. اگر اللہ کا ذکر چھوڑ دیا تو اللہ کے یہاں ہمارا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. دوسرا فرمایا کہ شکر نہ چھوڑے، اس لیے کہ شکر کا چھوڑنا نعمتوں میں اضافے سے محرومی کی دلیل ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، وعدہ کیا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو میرا شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا. میں نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا نا، ایک اللہ والے کا حال سنایا تھا، جو جتنا رو رہے ہیں نعمتیں بڑھ رہی. اللہ ہو کیوں رہا ہے؟ میں تو نہیں چاہتا ہوں، میں رو رہا ہوں، یہ نعمتیں کہیں دنیا میں نہیں مل جائے. تو اللہ نے الہام فرمایا کہ میرے بندے میرے پیارے، تو شکر نہیں چھوڑتا، میں نعمتوں میں اضافہ کیسے چھوڑ دوں گا؟ تیرا جس دن شکر کرنا چھوٹا وہاں میری نعمتیں رکنا شروع ہو جائے گی. نعمتوں میں اضافہ ہوگا جب تیرا شکر میرے سامنے ہوگا. تو شکر نہ چھوڑے، اور حال میں اللہ کا شکر، اچھا حال ہو یا برا حال ہو، نعمتیں ہو یا اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہوں، شفا یابی ہو یا اللہ کی طرف سے بیماری ہو، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے. شکر نہ چھوڑے. اور تیسرا عمل، دعا نہ چھوڑے. ہاں، دعا کا چھوڑنا اس بات کی دلیل ہے اللہ کے یہاں اجابت سے محروم ہو گئے، اللہ کے یہاں قبولیت سے محروم ہو گئے. اللہ نے وعدہ کیا، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھے پکارو، تمہاری پکار اور تمہاری دعا میں قبول کروں گا. اور آخری عمل علماء نے لکھا ہے، اس کو نہ چھوڑے، استغفار نہ چھوڑے، ورنہ اللہ کے یہاں مغفرت سے محروم ہو جائیں. اور مغفرت سے محرومی بس سب سے بڑی خسارے کی بات، نقصان کی بات، بدقسمتی کی بات. یہ 4 عمل کو ہم ہمیشہ اس کی پابندی کرے. ذکر کی پابندی ہو، شکر کی پابندی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دعا کی پابندی ہو، اور اللہ کے یہاں استغفار کرتے رہیں. یہ 4 انعامات اللہ دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا 12واں ادب یہ ہے دعا کا، یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا مانگی جاوے. 13واں ادب یہ جامع کلمات دعا میں استعمال کریں. جیسے میں نے پچھلی مجلس میں کہا تھا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی دعا میں جامع کلمات اللہ کے سامنے پیش کرتے تھے. جامع کلمات جیسے میں نے کہا، جامع دعا علماء نے لکھی ہے، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اللہ دنیا کی بھی خیر مانگتا ہوں اور آخرت کی بھی خیر مانگتا ہوں. اور خیر میں سب آ گیا، دولت آ گئی، عزت آ گئی، عافیت آ گئی، صحت آ گئی، تندرستی آ گئی، سارے سکون، راحت، سب کچھ اللہ نے اسی میں ڈالا ہے، یہ خیر والا لفظ. اور آخرت کی خیر علماء نے لکھا ہے، آخرت کی خیر اللہ اگر جنت دے دے گا تو ساری خیر آخرت کی مل گئی. وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی خیر مانگتا. یہ جامع کلمات ہے. جامع کلمات کے ساتھ اللہ سے دعا مانگا کرے. یہ 13واں ادب ہے. 14واں ادب یہ ہے، اللہ کے سامنے رویا جاوے.
आंसू बहाए जाए, अल्लाह के सामने रोया जावे, आंसू बहाए जावे। सैयदना अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, वो फरमाते हैं एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलात वस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया। वो फरमाया रब्बी इन्नहुन्ना अज़ल्लन कसीरम मिनन नास फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी, ये दुआ का तज़किरा किया। फिर आपने सैयदना ईसा अला नबीना व अलैहि सलात वस्सलाम की दुआ का तज़किरा किया। हज़रत ईसा अलैहि सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, इन तुअज़िबहुम फइन्नहुम इबादुक व इन तग़फिर लहुम फइन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये अल्लाह अगर आप इनको माफ कर देंगे, ये अल्लाह अगर आप इनको अजाब देंगे तो आप तो ताकत वाले हैं, आप दे सकते हैं, ये तेरे बंदे हैं और बंदों को कोई इख्तियार नहीं है, चाहे तो वो अजाब दे, चाहे तो वो सजा दे, चाहे तो वो आफियत दे, चाहे तो वो मुसीबत दे। ये अल्लाह का इख्तियार है बंदों पर, हम तो उसके गुलाम हैं, वो हमारा आका है, वो हमारा मालिक हकीकी है। कि अल्लाह अगर तू अजाब देगा तो तेरे बंदे हैं, और अगर तू माफ कर देगा तो तू माफ करने पर कादिर है, तू गालिब है। ये दुआ मांगी। फिर अब असल बात में अर्ज कर रहा हूं, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दोनों दुआ का तज़किरा करके हाथ उठाकर फिर आप रोने लगे, अल्लाह के सामने रोते हुए दुआ मांगी। इससे पता चला अल्लाह के सामने खूब आहोजारी हो, रोना हो, गिड़गिड़ाना हो। इसलिए उलमा ने लिखा है रोना नहीं आता, रोने की शक्ल बनाए, रोने की शक्ल बनाए। कभी बच्चा रोता नहीं है, रोने की शक्ल बनाता है, तब भी माँ को प्यार आ जाता है। वो ये कहता है बेटा मत रो, अभी रोया नहीं है उसने अल्लाह के साथ, ये अपनी माँ के सामने रोया नहीं, अभी रोने की शक्ल बनाई, सूरत बनाई। एक वो माँ जिसके दिल में अल्लाह ने रहम पैदा किया है, वो तो अरहमुर राहिमीन है, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला वो अल्लाह है। अल्लाह उसको कितना रहम आएगा। तो ये एक अदब ये लिखा है कि दुआ के अंदर रोना आए, रोने की शक्ल बनाए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने। और 15वां अदब ये है, इसमें अहले सुन्नत व जमात का अकीदा ये है तवस्सुल के हम कायल हैं, लेकिन एक जमात ऐसी है वो फरमाती है कि नेक आमाल का वसीला मांगे। हम ये कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ की जावे। उन्होंने अपनी जगह उनके दलाइल दिए हैं, हमारे यहाँ भी इनके दलाइल हैं। इस वक्त इसकी ज़रूरत भी नहीं है, मौका भी नहीं है। हाँ अलबत्ता नेक आमाल के वसीले के बारे में भी रिवायतें हैं, जैसे कि असहाबे गार का वाक़या है। 3 आदमी सफ़र कर रहे थे, पिछली मजलिस में भी मैंने अर्ज़ किया था, एक चट्टान आ गई, तीनों ने अपने नेक आमाल का अल्लाह के सामने वसीला पेश किया। बहरहाल अल्लाह के सामने नेक आमाल का भी वसीला मांगे और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले के साथ दुआ मांगी जावे। और 16वां अदब ये है, अल्लाह के नेक नाम, सिफाती नाम, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह के बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं, इन नामों से अल्लाह को पुकारो। वो रहमान भी है, वो रहीम भी है, वो समीअ भी है, वो बसीर भी है, वो सुनने वाला भी, वो देखने वाला भी, वो सत्तारुल उयूब भी है, वो गफ्फारुज़ ज़ुनूब भी है, वो गुनाहों पर पर्दा भी डालता है और गुनाहों को माफ भी करता है। बड़े प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम है, इन नामों से अल्लाह को पुकारा जावे। ये दुआ का एक अदब ये भी है, अल्लाह के नेक नामों के साथ, इनके सिफात के साथ अल्लाह के सामने आहो जारी की जावे। आखिरी और 17वां अदब ये है कि दुआ के आखिर के अंदर हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ करके अपनी दुआ की तकमील करे, अपनी दुआ को मुकम्मल करे। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, इस वक्त ये बहुत बड़ा अमल है, इस वक्त उम्मत के लिए बहुत बड़ा अमल है। सारे असबाब, सारे वसाइल, सारे ज़राए, सारी उम्मीदें और सारी आस
جب یاس سے بدل جاتی ہے، نا امیدی سے بدل جاتی ہے، امت کے حالات بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں، ایسے حالات میں اللہ پاک نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی غیبی تائید شامل حال کرنے کے لیے بہت بڑا عمل دیا ہے، بہت بڑا عمل دیا ہے۔ اس عمل کو کرتے رہیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ کسی بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، وہ تو انتظار کرتا ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے، نہ کہے کسی سے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کسی کو نہیں کہتا ہے کہ فلاں بندے نے مجھ سے یہ مانگا ہے، بلکہ وہ دے کر بھی بس وہ راز ہی راز رہتا ہے، مل جاتا ہے پھر بھی راز رہتا ہے۔ مانگ اسی سے جو دے خوشی سے، نہ کہے کسی سے، مطالبہ سبھی سے۔ سب کے لیے اعلان کر دیا، سب آ جاؤ۔ کتنے آئے؟ تو کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے لیے انسان آ جاوے، خالی انسان نہیں، سارے جنات آ جاوے، ایک ساتھ آ جاوے۔ ہاں الہ العالمین ایک ساتھ آئے تو کہ ایک ساتھ آ جاؤ، ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور سب اپنی اپنی زبان میں مانگو، الگ الگ مانگو۔ ایک ہی وقت میں سب کی پکار کو ایک ساتھ سنوں گا، اور ایک ہی وقت میں سب کی پکار کا جواب دوں گا، اور سب کی دعا کو قبول کروں گا۔ کس اللہ کے ہم بندے ہیں، کتنا بڑا رب ہے ہمارا، کتنا بڑا خالق اور مالک ہے۔ کس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے؟ اس ذات عالی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس کے ارادے سے ہمارا وجود ہے، اور جس کے ارادے سے ہمارا عدم ہے، جس کے ارادے سے آئے ہیں، اور اس کے ارادے سے اس کے پاس ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اس سے پہلے اس کو منا لینے کا، اس کے سامنے منت سماجت کرنے کا، آہوزاری کرنے کا، دعا مانگنے کا، دنیا آخرت سنوارنے کا۔ دعا کے ذریعے سے میرے اور آپ کے پاس اللہ نے ایک اور موقع دیا ہے، زندگی کے سانس باقی ہے، اللہ کے سامنے مانگتے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے دعا والا بنا دے، ہم سب کو دعا والا بنا دے، ہر وقت ہر آن اسی کا محتاج بنا کر اللہ ہمیں رکھے۔ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے تو ایک جگہ یہی ارشاد فرمایا، میں نے سنا یا پڑھا کسی جگہ میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دعاؤں کے ذریعے سے یہ سبق دیا، یہ سمجھایا ہے کہ اے اللہ کے بندو، ہر وقت تم اللہ کے محتاج ہو، ساری ضرورتیں وہی تمہاری پوری کرے گا۔ اٹھنے میں اسی کے محتاج، سونے میں اس کے محتاج، سونے کے بعد پھر زندگی ملتی ہے اسی کے ہم محتاج ہیں۔ اس لیے دعا کی عادت ڈالیں گے ہم، اور دعا مانگتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ضرور قبول کرے گا۔ یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سامنے مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آج تک کی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما لے، اس وقت کریں گے اسے بھی قبول فرما لے، آئندہ اللہ سے جب بھی جو بھی مانگیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ اسے بھی قبول فرما لے۔ اللہ دعا کے رد ہونے اور دعا کے مردود ہونے سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولانا دعا کر لیں گے۔ اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، اللهم لك الحمد كما أنت أهل، فصلي وسلم على محمد كما أنت أهل، وافعل بنا كما أنت أهل، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تو ایسے ہیں کہ گناہ کر کے بھی بھول گئے ہیں، لیکن اے اللہ تیرے علم کے اندر ہمارے سارے گناہ ہیں۔
اے اللہ ہماری جوانی کس جگہ پر گزری ہے تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے زندگی کے قیمتی لمحات کن کن گناہوں کی مجلس کے اندر گزرے ہیں تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے اللہ اگر آپ ہماری پکڑ کر لیں گے تو ایک ہی گناہ ہمیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اے میرے رحیم و کریم مولا، تو اپنی رحمت سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ایسی زندگی عطا فرما کہ جس سے آپ راضی ہو جائے، اور ایسی زندگی نصیب فرما جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس طریقے پر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم کمزور ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے، لیکن ایک طرف سے شیطان ہے، ایک طرف سے نفس ہے، اے اللہ ہمیں عمل کرنے نہیں دے رہے ہیں۔ اے اللہ آپ سے بہتر اور آپ سے بہتر مددگار کوئی نہیں ہے، آپ ہماری مدد فرما دیجئے اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا آسان فرما دیجئے۔ نبی کی سنتوں کو دل سے لگانے والا بنا دے، نبی کی سنتوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اے اللہ جب موت کا آخری وقت ہو تو اے اللہ ایسی حالت میں ہم اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہو کہ ہم باوضو ہو، اور وہ وضو بھی سنت طریقے پر ہم نے کیا ہو، اور اے اللہ تیری رضا والی زندگی چل رہی ہو، ہمارے جسم پر بھی سنت والا لباس ہو، ہمارے چہروں پر بھی سنت سجی ہوئی ہو، اے اللہ آنکھوں کے اندر سرما لگایا ہوا ہو، اور اے اللہ اس دنیا سے تیری محبت میں ہم رخصت ہو رہے ہو، ایسی شکل صورت پیدا فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی دل کے اندر آپ کی محبت ڈال سکتے ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ڈال سکتا۔ تیری محبت دے دے، تیری رضا دے دے، تیری معرفت دے دے، تیرا خوف دے دے، اور تنہائی میں ایسا خوف عطا فرما کہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ اے اللہ بالکل آسان کر دے، اور اے اللہ جس طریقے سے یہ اسباب کے اندر ایسے اسباب بھی آ چکے ہیں، ایسی چیزیں بھی وجود میں آئی ہے کہ تنہائیوں میں گناہ کرنا بہت آسان ہو چکا ہے، بہت آسان ہو چکا ہے۔ اے اللہ جس طریقے سے گناہ کرنا آسان ہو چکا ہے، اس طریقے سے ہمیں آپ ایسی توفیق دے دیجئے کہ ہمیں گناہ سے بچنا آسان ہو جائے، اور اے اللہ آپ جسے آسان کر دے اسے کوئی مشکل کرنے والا نہیں، اور آپ جسے مشکل کر دے اسے کوئی آسان کرنے والا نہیں ہے۔ اے اللہ آپ کا بڑا کرم ہے، آپ کا بڑا رحم ہے کہ آپ نے ہمارے دلوں میں ایسی بات ڈالی کہ ہم اس مجلس میں تشریف لائے۔ اے اللہ ہمارا آنا قبول فرما لے، ہمارا کہنا قبول فرما لے، ہمارا بیٹھنا قبول فرما لے، اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، خصوصاً اہل جوناگڑھ کے لیے اور عموماً پورے عالم کے لیے اس مجلس کو خیر کا ذریعہ بنا دے، ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ آپ بڑے رحیم ہے، تیرے دین کو لے کر چلنے والے کئی لوگ دنیا کے کونے کونے پر چل رہے ہیں۔ اے اللہ کوئی ٹھنڈی کے اندر چل رہا ہے، کوئی گرمی میں چل رہا ہے، کوئی حالات میں چل رہا ہے، کوئی مشکلی میں چل رہا ہے، تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر گئے ہیں، اپنی تجارت کو چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے بیوی اور بچوں کو چھوڑ کر گئے ہیں، کس حالت میں نکلے ہیں تو ہی جانتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اے میرے رحیم و کریم آقا ان کی مدد فرما، ان کی نصرت فرما، ان کا تعاون فرما۔ ہے اللہ آپ ہی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ کے سوا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہے۔ اے میرے اللہ تو دین اسلام کی حفاظت فرما، آپ ہی نے ہمیں اسلام نصیب فرمایا، آپ ہی نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، جب آپ نے بغیر مانگے دیا ہے تو اے اللہ آپ ہمارے اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما لیجئے، اور اے اللہ اسلام اور ایمان پر چلنے والا بنا دیجئے، اور اے اللہ ہمیں نبی کے طریقے پر اور نبی کے احکامات پر چلنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے، اور ہماری مدد و نصرت کر دیجئے۔ اے اللہ اس پرفتن ماحول کے اندر خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری نوجوان لڑکیاں غیروں کے حوالے ہو رہی ہے، اے اللہ کمزوری ہماری ہے تو ہمیں معاف فرما دے، ہم ان تک دین نہ پہنچا سکے، ہم ان تک نبی کے طریقے نہ پہنچا سکے،
ہم ان تک اسلام کو صحیح طریقے سے نہ پہنچا سکے، ہم ان کو ایمان کی محبت ان کے دلوں میں نہ ڈال سکے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہماری کھوئی ہوئی مایا کو واپس لوٹا دے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، اور نفع کے ساتھ لوٹا دے، نفع کے ساتھ لوٹا دے، نفع کے ساتھ لوٹا دے۔ اے اللہ ہماری نوجوان بچیوں کی، ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے۔ اے اللہ اب تو ایسا زمانہ جو میرے محبوب نے پیشن گوئی دی تھی کہ صبح کو مسلمان شام کو کافر، شام کو مسلمان صبح کو کافر۔ اے اللہ اور جس طریقے سے میرے محبوب نے فرمایا تھا کہ آگ کا انگارہ ہاتھ میں لے کر چلنا جس طریقے سے مشکل ہو جائے گا، اس طریقے سے ایمان کو لے کر چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اے اللہ قیامت قریب آ رہی ہے، قیامت قریب آ رہی ہے، اور یہ اے اللہ یہ فتنے برس رہے ہیں۔ اے اللہ ایسے پور فتن زمانے میں ہمارے نسلوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے بچوں کی، اور اے اللہ خصوصاً دنیا کے کونے کونے کے اندر جتنے ایمان والے ہیں سارے ایمان والوں کے ایمان کی حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے، ایمان کی حفاظت فرما لے۔ ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، اے اللہ ہماری خانقاہیں، ہماری مرکز، اے اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ اس ملک کے اندر امن سکون نصیب فرما، عافیت والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، برکتوں والی زندگی عطا فرما، اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ اے اللہ یہ مجمع ہے، دعا کی مجلس چل رہی ہے، اور اے اللہ تو ہی جانتا ہے کس کے دل میں کیا تمنا ہے، کون کن مصیبت میں ہے، کون کس حالات میں ہے، کون قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کون بیماریوں میں مبتلا ہے، اور کون اپنے معاشی پریشانی کے حساب سے پریشان ہے، کون گھریلو زندگی میں پریشان ہے، کہیں بیوی کی طرف سے زیادتیاں ہیں، کہیں شوہر کی طرف سے زیادتیاں ہیں، کہیں بچوں کی وجہ سے ماں باپ پریشان ہے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے علم میں ہے، ان سارے حالات کو درست فرما دے، ان سارے حالات کو درست فرما دے، ان سارے حالات کو درست فرما دے۔ اے اللہ آپ ہی نے توفیق عطا فرمائی اس مجلس کو شروع کرنے کی، اے اللہ قیامت تک جاری رہے، ایسی شکل و صورت پیدا فرما دے۔ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی محبت، حدیث رسول کی محبت نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے کرم و فضل سے عطا فرما دے۔ اس موقع پر جو چیز مانگنی چاہیے تھی میں نے نہ مانگی ہو، اے اللہ آپ اپنی رحمت سے عطا فرما دے، اور اے اللہ جن شرور سے پناہ چاہنی چاہیے تھی ہم نے نہ چاہی ہو، ان سارے شرور اور فتن سے ہم تمام کی حفاظت فرما لے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون برحمتک یا